بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے۔ السلام علیکم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ محترم ساتھیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی آل اولاد نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جو صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی ہیں، وہ کوئی اور شاید ہی برداشت کر پاتا۔ اور پھر انبیاء کرام اور ان کی اولاد پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص آزمائشیں اترتی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اور ان کی اولادیں ہمیشہ سرخرو ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہی مثال لے لیجئے۔ ابراہیم سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد کے اوپر جتنی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزری، کسی اور نبی پر اتنی آزمائشیں نہ گزری تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی کربلا کے سانحہ کی طرف اشارہ فرما دیا تھا اور اس کی نشاندہی فرما دی تھی اور پیش گوئی فرما دی تھی کہ میرے بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی اس بات کا بخوبی ادراک تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے وقت پڑنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ یزید جس نے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر اخلاقیات کی تمام حدیں مٹا دی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کو آزمانے کے لیے جتنی بھی آزمائشیں اور امتحانات قرآن مجید میں ذکر فرمائے تھے، وہ تمام کے تمام امتحانات اور آزمائشیں یکبارگی امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، جن میں گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو اور اولاد کے قتل ہونے کا خوف، مال کی کمی، ایسا کیا تھا جس کا سامنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ریگستان میں نہ کیا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس قلم کرنے کی باری آئی تو کسی بھی یزیدی فوجی کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ان کے دھڑ سے الگ کر سکے۔ ابن زیاد نے پہلے عمر بن سعد کو اس کا حکم دیا تو اس نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر شمر نے انعام اور اقتدار کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام کے مبارک سینے پر چڑھ کر آپ کا سر اقدس آپ کے تن سے جدا کر دیا تھا۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ خولی بن یزید وہ بدبخت تھا جس نے شمر کے کہنے پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے مبارک تن سے جدا کر دیا تھا۔ پھر ابن زیاد نے خولی بن یزید کو ہی امام حسین علیہ السلام کا سر دے دیا تھا اور اس کو حکم دیا تھا کہ اس کو ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر ابن زیاد کے پاس روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی اس کو رات ہو گئی تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ایک کنویں میں چھپا دیا۔ خولی بن یزید کی بیوی اہل بیت کی محب تھی، اس نے رات کو اس کنویں میں سے نورانی لاٹیں اور روشنی نکلتی ہوئی دیکھی تو اس نے جا کر کنویں میں دیکھا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس کنویں میں پڑا ہوا تھا۔ وہ رونے لگی، صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اس کنویں میں سے نکالا، سر اقدس کو غسل دیا اور اس کو خوشبو لگائی اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر آہو گریا کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے شوہر خولی بن یزید کو سخت برا بھلا اور لان تان کی، لیکن خولی بن یزید کی آنکھوں پر تو اقتدار کی اور دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اٹھایا اور ابن زیاد کے دربار میں جا کر پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے دربار میں جا کر پیش کرتے ہی امام طبری فرماتے ہیں کہ پھر جب مختار سقفی نے قیام کیا اور اس نے قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کیا تو اس کے کچھ سپاہی خولی بن یزید کو گرفتار کرنے اس کے گھر چلے گئے تو یہ اپنے گھر میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ان کارندوں کو اور مختار سقفی کے سپاہیوں کو میرے بارے میں مت بتانا کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں۔ لیکن اس کی بیوی اہل بیت کی محب تھی، اس نے مختار سقفی کے سپاہیوں کو اپنی زبان سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ خولی بن یزید کہاں
کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن اس نے اشارے سے ان سپاہیوں کو بتلا دیا کہ خولی بن یزید اس وقت کہاں چھپا ہوا ہے، اور اس طرح سے مختار ثقفی کے سپاہیوں نے خولی بن یزید کو اس کی مخفی گاہ سے باہر نکالا اور مختار ثقفی کے دربار میں لے گئے، جہاں مختار ثقفی نے اس کو عبرتناک سزا دی۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس پیش کیا گیا تو اس کے دربار میں اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول بھی موجود تھے۔ ابن زیاد بات کرتے کرتے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ایک چھڑی سے مارتا تھا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ تڑپ کر کہنے لگے، او بدبخت انسان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کے انہی ہونٹوں پر اور چہرہ اقدس پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھتا ہے جس پر تو چھڑی مارتا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد سخت غصے میں آ گیا، لیکن وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ابن زیاد ان کے قتل کا حکم نہ صادر کر سکتا تھا۔ کربلا کے میدان میں امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد جو کہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کو کربلا کی جنگ میں شرکت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ یزید کے دربار میں قیدی بنا کر پیش کیے گئے۔ یہاں پر یزید نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ باغیوں کی ایک جماعت ہے جس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن جب امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا اور لوگوں کو یزید کی اصلیت اور اس کی سفاکیت سے آگاہ کیا تو دربار میں موجود تمام لوگ یزید کو لان تان کرنے لگے اور یزید کو ملامت کرنے لگے۔ جب یزید نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کو ملامت کر رہے ہیں تو اس نے مؤذن کو طرف اشارہ کیا کہ اذان دو۔ مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو امام زین العابدین نے اس کو روکا اور کہا، جو مجھے نہیں پہچانتے وہ پہچان لو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، اور یہ یزید بخت ہے جس نے اقتدار کی لالچ میں میرے سارے خاندان کو بے گناہ شہید کر دیا ہے۔ پھر یزید نے اسی بات میں عافیت سمجھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے سارے خاندان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے، اور اس نے پھر اس کا بندوبست کیا۔ کربلا کے واقعے کو کئی سال گزرنے کے بعد جب یزید عبرتناک موت مر گیا تو اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے اقتدار کو اور تخت خلافت کو سنبھالا۔ معاویہ ابن یزید اپنے باپ کے برعکس شخصیت کا حامل تھا۔ یہ خوف خدا رکھنے والا، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہنے والا ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے خلافت سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ میں یہ خلافت جو کہ خاندان اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگی ہوئی ہے، میں اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ معاویہ بن ابن زیاد نے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ خلافت کے منصب کے صحیح حقدار آپ ہیں، آپ آئیے اور اپنا یہ تخت سنبھالیں۔ لیکن امام زین العابدین نے واقعہ کربلا کے بعد ایسی چپ ساد لی تھی اور گوشہ نشین ہو گئے تھے اور دنیا سے الگ ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے کھانا بھی پیش کیا جاتا تو رونے لگتے، اتنے آنسو بہاتے کہ کھانے میں ہی ان کے آنسو شامل ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں بہت کم ہنستا ہوا دیکھا گیا تھا۔ ان کے ایک صاحبزادے امام باقر علیہ السلام نے ایک بار ان سے پوچھا کہ ابا جان آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری ان آنکھوں نے کربلا کے تپتے صحرا میں جو کچھ دیکھ رکھا ہے، میرے بیٹے اگر تم بھی دیکھ لیتے تو تمہاری بھی ہنسی چھن جاتی۔ امام سجاد امام زین العابدین کو بہت سے لوگوں نے خلافت اور امامت کے عہدے پیش کیے، لیکن امام زین العابدین نے ہمیشہ انکار کر دیا اور زہد و تقوی کی زندگی گمنامی میں ہی بسر کرتے رہے۔ ادھر یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے جب تخت خلافت کو چھوڑ کر عبادت اور ریاضت کی اور متقی و پرہیزگار ہونے کی روش اختیار کر لی تو اس کی ماں اس کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کاش میں نے تجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ لیکن اس کے جواب میں معاویہ ابن یزید کہنے لگا کہ اے میری ماں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں خاندان اہل بیت کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس کا الزام اور اس کی وجہ بھی میرا خود کا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا پکا اور سچا عاشق بنائے۔